السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارک کی ہم تشریح اور تفصیل سمجھنے جا رہے ہیں یہ 10واں رکوع ہے اور اس میں 67 to 77 آیات ہیں۔ آج ہم لوگ اس پہ غور کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ مائدہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اختتام پر جا رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کا جو بنیادی فلسفہ ہے پورا کا پورا وہ روٹیٹ کرتا ہے 120 آیات پر اور 16 رکوعوں پر، جس میں سے آج ہم لوگ 10واں رکوع کرنے جا رہے ہیں، اور اپنی نشست کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ عزیز یہ مکمل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ 11واں رکوع پڑھیں گے، اور 11ویں رکوع کے بعد جو 12واں رکوع ہوگا اسی میں سمجھ لیجئے کہ جو 7واں پارہ ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا، بلکہ 11ویں پارے سے ہی اسٹارٹ ہو جائے گا، 11ویں رکوع میں انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ ریڈی رہیے کہ وہ بھی ٹیسٹ آپ لوگوں نے دینا ہے۔ باقی ٹیسٹ میں الحمدللہ ہماری ڈاکٹر سائمہ اور ڈاکٹر بشرا اور ڈاکٹر صبا نے بھی اس دفعہ رسپانس دیا ہے، تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ سارے کے سارے لوگ بھلے پہلے اوقات میں یا پھر اخروی اوقات میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ اب یہاں جو مضمون آ رہا ہے وہ ابتدائی طور پر اہل کتاب کو دوبارہ یہاں پہ ایڈریس کر کے سمجھایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ تورات انجیل کی خود اہمیت بتائی جا رہی ہے، یہ جو شریعت آسمانی نازل کی گئی ہیں ان کے درمیان اس کی بھی اہمیت سے اجاگر کر کے بات ہم لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہاں مقام اللہ نے جو بتایا ہے اختتام پر اس رکوع میں وہ شرک کے بارے میں، شرک۔ اب یہ معاملہ یاد رکھیے گا دوستوں کہ شرک اتنا بڑا گناہ اللہ کی نظر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسے بندے پہ دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے، اس لیے یہاں اس کو بھی ایڈریس کیا گیا۔ اب آلریڈی بہت تاخیر ہو گئی ہے، 15-20 منٹ اوپر ہو گئے، اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہ گئی ہے وہ میں بتا دوں کہ کوشش کریں آج زیادہ سے زیادہ لوگ ایٹ لیسٹ 11:45 تک رکے رہیں، کوشش یہی رہے گی جلدی ختم ہو جائے، لیکن یہ جو ابتدائی 2-3 آیات آ رہی ہیں بہت اہم ہیں، اور پھر اینڈ کی بھی آیت بہت اہم ہوگی، تو اس کو سمجھنے کی پلیز اپنے اندر درو بینی کر کے، اپنے اندر جھانک کے اور اپنے اندر غوطہ زنی کر کے آپ لوگوں کو یہ آیات سمجھ میں آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 67۔ یا ایہا الرسول، اے رسول، یعنی اب یہاں ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما من رب، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل
دوسروں تک پہنچائیں. یعنی جناب رسول اللہ پہ نہ صرف قرآن مجید نازل ہوا ہے بلکہ ایک وحی خفی بھی تو نازل ہوئی ہے نا. ایسی چیزیں جو قرآن مجید کا حصہ نہیں ہیں. اسی طریقے سے دین کی شعوری حیثیت، دین کا نظام قائم کرنا اور قیامت تک کے آخری فرد تک بات کو واضح کر دینا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان مشن میں سے ایک ہے. اب جناب رسول اللہ تو 63 برس میں عمر میں اللہ کے پاس واپس جا رہے ہیں، رحلت فرما رہے ہیں. تو اب یہ مشن آگے کون لے کر جائے گا؟ یہ مشن میں اور آپ انشاءاللہ آگے لے کر جائیں گے. یعنی بحیثیت امت محمدی ہمارے اوپر یہ فرض ہے، اس کو سمجھیے. پہلی دفعہ ہی اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں رکوع کے سٹارٹ میں ہمارے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہوا ہے اس کو پھیلائیں، عام کریں، دوسروں تک پہنچائیں. اینڈ may the last one understands your words better than those who listen to you directly. اب رسول اللہ تو 63 برس میں واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں گواہی لے لی تھی سارے امتیوں سے کہ میں تو اب جا رہا ہوں. میں اگر تمہاری تک مبعوث ہوا ہوتا تو آج تو بات ختم ہو چکی ہوتی. اگر میں صرف جزیرہ نمایاں عرب کے لیے بھیجا ہوتا تب تو بات ختم ہو چکی ہوتی. لیکن میں تو بھیجا گیا ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی اس وجہ سے ہے کہ آپ جہان والوں کے لیے رحمت ہیں. تو اب میں تو جا رہا ہوں لیکن یہ فرض آگے کون پہنچائے گا؟ یہ ہم لوگ پہنچائیں گے. عام جو ہمارے درمیان اصطلاحات میں یہ جو قاعدہ بنا ہوا ہے نا کہ بس نماز روزہ زکوٰۃ حج کر لو اور دین کے لحاظ سے تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. حالانکہ منصبی کے تسلسل سے یہ فرض منصبی اب ہم پر منتقل ہو گیا ہے. اب ہم لوگ اس بات کو نہ سمجھیں تو یہ معاملہ الگ ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں سب سے بڑے مجرم میں اور آپ ہو جائیں گے، پھر اللہ نہ کرے. اس لیے یہاں فرمایا گیا رسول سے کہ اے نبی آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ کے رب کی طرف سے پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اب دیکھیں یہ بڑا ایک تنقید کا انداز ہے رسول اللہ پہ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر اے نبی آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آپ نے یہ فریضہ رسالت کی ادائی میں کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوتاہی کر دی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر اے نبی آپ ایسا نہ کر سکے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی نہیں پہنچایا. یہ جناب رسول اللہ پہ ایک تنقید قرآن پیش کر رہا ہے اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. قرآن مجید نے بڑے لوگوں کا معاملہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، یہ ہوتا ہے. بڑے لوگوں کی چھوٹی سی چھوٹی ادا کو بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑی کر کے ہائی لائٹ کرتا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ ایسا کریں گے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ان کی ذات اقدس سے. لیکن یہ اصل میں مشرکین عرب کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو، ہمارا یہ نبی ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں بولتا بلکہ وہی بولتا ہے اور وہی شریعت بیان کرتا ہے جو ہم اس کو بتاتے ہیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، لیکن اگر اے نبی آپ نے ہی ایسا نہیں کرا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اے نبی آپ نے اس کا فرض منصبی انجام دیا ہی نہیں. یہ تنقید ہے قرآن پیش کرتا ہے. آخری پارے میں آپ لوگ پڑھیں گے سورہ عبس میں، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، یہ آیت آپ لوگوں کو میں وہاں سمجھاؤں گا، وہاں پہ بھی تنقید ہے. ابھی بلکہ ہم لوگ پڑھ کر آ گئے ہیں سورہ آل عمران، اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے ان مشرکین کے بارے میں. چاہیں تو یہ توبہ کریں، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، چاہے تو اللہ ان کو عذاب دے دے. تو یہ معاملہ ایمان دینا اور ایمان کا تعلق وہ ہم تک ہے، میرے اور میرے بندے کے دل کے درمیان ہے ایمان کا معاملہ. تو اے نبی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے اس معاملے میں. آپ کا کام ہے بس حق رسالت ادا کرتے رہیے. کس کو کب ہدایت دینی ہے، اسلام کا جھنڈا مجھے کس کے بندے کے ہاتھ میں دینا ہے، یہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. تو یہ گرفت تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن یہ قرآن مجید نے چھپایا نہیں، یہ نہیں کہ اس گرفت کو چھپا لیا، نہیں. تو اے نبی آپ کو کوئی بات نہیں چھپانی. چھپانا تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے خوف سے اگر آپ کوئی چھپائیں یا اپنی مصلحت کی وجہ سے اگر آپ کوئی بات چھپائیں، یہ آپ نے نہیں کرنا. مبادہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی واقع نہ ہو. لہٰذا آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ساری کی ساری بات بلغ ما انزل الیک من تک بات پہنچائی جا رہی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ، علی الاعلان، وداؤٹ اینی ٹینشنز، وداؤٹ اینی ریگریٹس. آپ فرماتے رہیے. اب سوچیں اس آیت کو پڑھ کر
آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے جناب رسول اللہ کی کہ مضبوط کندھوں میں کتنی ہمت اللہ نے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے یہ فریضہ رسالت کی ادائیگی کتنی اسموتھلی جناب رسول اللہ نے کری، اور 23 برس گزارے اس فریضہ رسالت کی ادائیگی میں، کوئی مذاق بات نہیں ہوتی۔ کیا کیا دکھ جھیلے، کیا کیا طائف کا واقعہ آیا، کتنی غزوات، احد، معرکہ بدر، جنگ تبوک، جنگ احزاب، پھر 70 مبلغین صحابی سارے کے سارے ذبح کیے گئے، حضرت بلال کو کوڑے مارے گئے، حضرت حمزہ کی لاش جو ہے مست شدہ حالت میں آئی ہے، ہندا نے کلیجہ چبایا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے جناب رسول اللہ کے بھی دل میں معاذ اللہ کوئی پتھر کا تو دل نہیں تھا نا، ان کا بھی تو دل تو نرم تھا نا لوگوں کے لیے۔ تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر چہرے پہ ضرب ہوا ہے، تلوار کا زور لگا ہے، تو خون بہایا ہی ہے کہ بہایا ہے؟ نہیں بہایا ہے، بالکل بہایا ہے۔ بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں کہ نہیں، اس کا صدمہ ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جھیلتے ہوئے اور اتنی بڑی ذمہ داری کو لے کر آگے چلے جناب رسول اللہ، اور یہی ذمہ داری ہم پر ٹرانسفر کر کے گئے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہم نے ان کی سنتوں کا اور ان کے ساری کی ساری تعلیمات کا جنازہ نکال دیا، یہ تو ہماری گرفت ہے نا اس پہ، لیکن جناب رسول اللہ پہنچا کے چلے گئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اے نبی آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے فرض منصبی اپنا یعنی پیغام تک نہیں پہنچایا ہمارا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور آپ کو تو لوگوں سے ڈرنے کی اے نبی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا ان سے۔ یعنی آپ کو یہ شاعر بول رہے ہیں، ساحر بول رہے ہیں، ساری کی ساری باتیں بول رہے ہیں، آپ کیوں ان سے گھبرا رہے ہیں؟ ہاں ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ نبی ہمیں خوب واقف ہے کہ کوئی آپ کو شاعر بول رہا ہے، کوئی ساحر بول رہا ہے، کوئی بول رہا ہے مجنون بول رہا ہے، کوئی ہمدردانہ انداز میں بول رہا ہے کہ بھائی اگر تمہارے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم صحیح کر دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ ساری باتیں صحیح ہیں انہوں نے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے نبی آپ کو ان لوگوں کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعصمک من الناس، میں آپ کو محفوظ رکھوں گا، یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر گارنٹی لے رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا، کبھی راہ راست پہ نہیں لائے گا۔ 68، یہاں دیکھیے میرا رب، آپ کا رب، ہمارا رب، ہمارا معبود، ہمارا خالق، ہمارا پالنے والا، ہمارا معبود برحق، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں کھلایا پلایا چلایا، زندگی کی ہر تکالیف سے گزار کے راحتیں دیں۔ میرا اور آپ کا رب دیکھیں یہاں کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے آیت نمبر 68 میں، اور غور کریے یہاں پہ، اپنے آپ کو رکھ کے 1 منٹ سوچئے گا غور سے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی آپ ان سے کہیے، اہل کتاب سے کہیے، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، تم ہم سے ہم کلام ہونے کے مستحق نہیں ہو، تم ہم سے دعا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے تم کو۔ یو ہیو نو فیس ٹو ٹاک ود اس، ہم سے دعائیں مانگ رہے ہو تم۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے سامنے۔ کب تک نہیں ہے؟ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم قائم نہ کر دو تورات کو اور انجیل کو اور اس تمام چیزوں کو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر بھیجی گئی ہے۔ اب یہاں سمجھ لیجئے، آپ لوگ اندازہ لگا لیجئے ہم لوگ کی کیا اوقات ہوگی پھر۔ یہاں تورات کی جگہ آپ لوگ 1 منٹ کے لیے اپنے اندر جھانک کر لفظ قرآن رکھ کر دیکھیے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، اے قرآن والوں تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، تمہارا کوئی مقام حیثیت اور مرتبہ نہیں ہے، تم ہم سے ہم کلام ہونے کے بھی مستحق نہیں ہو، ہم سے دعائیں کرنے کا بھی تم کو حق حاصل نہیں ہے، جب تک کہ قائم نہ کر دو قرآن مجید میں سے تمام باتوں کو۔ تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں نا، کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، ہم تو امت محمدی ہیں، ہمیں تو آگ میں نہیں جلایا جائے گا، ہمارے وہاں شفاعتی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم کچھ بھی کر لیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، چور کے بچے ہیں، ساری چیزیں ہیں، پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، تو نبی شفاعت کرے گا یا مقدمہ قائم کریں گے؟
یہ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے. آج ذلیل اور خوار دنیا میں امت مسلمہ ہے، بالکل ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ رسول کے امتی ہونا بھی یہ اعزاز نہیں بخشے گا کہ آپ ڈائریکٹ جنت الفردوس کے ٹھیکیدار بن جائیں. جب تک کہ قائم نہ کر دیں آپ قرآن مجید میں سے ایک ایک حرف کو، اور پورے کے پورے نظام اسلام کو نظام قرآن بنا دیجئے، پورے نظام پاکستان کو نظام قرآن جیسی حیثیت میں لے کر آ جائیے. اور اگر یہ نہیں کرو گے تو دیکھ لیجو اللہ کا فتویٰ، تو اللہ کا فتویٰ آپ کے سامنے، آیت نمبر 68 میں، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جڑ بنیاد ہی نہیں ہے. جوتے تم کو لگ رہے ہیں، ہر طرف سے مرمت تمہاری ہو رہی ہے، ہر طرف سے لاتیں تم کو پڑ رہی ہیں. امت مسلمہ 125 کروڑ، عزت نام کی شے نہیں ہے. اینڈ پریپیئر فار دا ورس، اس سے بڑھ کر تیار ہونے کے لیے راضی ہو جاؤ. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. ظاہر بات ہے تورات بھی تو اللہ فیہ ہدی و نور، یہ آیت تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید میں ہدایت اور نور ہے، تورات میں بھی تو تھی، اسی طریقے سے انجیل میں بھی تو تھی. اب تورات انجیل کے بعد کیا آ گئی؟ قرآن مجید آ گئی. اب اس چیز کو بھی اگر ہم لوگ قائم نہیں کریں، لستم علی شیء، اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے یہاں پہ کہ اے قرآن والوں تمہاری قائم نہ کر دو. 1 منٹ کے لیے یہاں پہ آپ لوگ تقیم التورات کے بجائے تقیم القرآن رکھ کر دیکھیں، آپ لوگ کو اندازہ ہوگا. اور یہاں قرآن کا لقب تو یا اہل القرآن کا لقب کے گئے. حضور کی باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ اے قرآن والوں، قرآن کو تکیہ مت بنا لینا، اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا. تکیہ ہوتا ہے آپ کے سر کے پیچھے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، our salvation is guaranteed at the day of judgment. قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا، اسے پیٹھ کے پیچھے رکھ کے پسے پشت مت ڈال دینا، بلکہ کرنا کیا؟ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کو رات اور دن کہ پڑھنے کا حق ہے. سمجھا کرو اس کو رات اور دن کے حصے میں جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے. وَخْشُوهُ، اس کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو. اس میں اگر تمہارے خون کا آخری قطرہ بھی لگ جائے تب بھی جو سودا ہے وہ ہلکا سودا نہیں ہے. وَخْشُوهُ، اس کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو، اسے خوش اعلانی سے پڑھو، اور اسی کو ہی اپنی سب سے بڑی دولت سمجھو، اور کسی کو اپنی دولت مت سمجھو. آج انسان بیٹھ کے بحریہ ٹاؤن میں مکان کر رہا ہے، نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی میں مکانات کر رہا ہے. اسی کو اپنی دولت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عظیم دولت تم کو دے دی. اگر یہ عظیم الشان دولت نہیں ہوتی تو تم لوگ کہاں جاتے؟ کس در کے آگے بھیک مانگتے تم لوگ؟ کس جگہ سے تم لوگ راہ ہدایت پاتے؟ کس جگہ سے ضابطۂ حیات پاتے تم لوگ کہاں سر پھٹکاتے؟ کس کے دروازے پہ دھک دیتے؟ اسی کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھو. وَتَتَبَّرُوهُ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کی گہرائیوں میں تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، سوچو سمجھو. قرآن میں ہو وَتَزَنَّ، اے مرد مسلمان، اس میں غور کرو، فکر کرو، تاکہ تم فلاح حاصل کرو. 10 روپے کا اخبار بھی انسان لے کر آتا ہے تو اتنی گہرائی سے اس کو پڑھتا ہے. قرآن مجید سمجھنے کی آج کی امت مسلمہ کو کوئی توفیق نہیں ہو رہی ہے. اس کو سمجھیں، اس کو پلیز غور کریں. یہ عصائے موسیٰ سے کروڑ گنا بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. بحیثیت اس کے حق کو سمجھیں، اس کی تعلیمات پہ غور کریں، اس کو اپنا امام سمجھیں، اس کو اپنا رہبر سمجھیں، اس کو اپنا ہادی سمجھیں، اس کو اپنا دوست سمجھیں، اس کو اپنا پشت پناہ سمجھیں، اس کو اپنا حمایتی سمجھیں، جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے. اور اگر نہیں کرو گے تو آج جوتے لگ رہے ہیں سب کو. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، تم ہم سے ہم کلام ہونے کے مستحق تک نہیں ہو. یو ہیو نو فیس ٹو ٹاک ود اس، جب تک کہ قائم نہ کر دو تورات کو اور انجیل کو، اور جو کہ رب کی طرف سے بھیجا گیا. یعنی حضور کو وحی خفی بھی تو دی گئی نا، سنت رسول بھی تو کوئی چیز ہے نا. یعنی جب تک ملک پاکستان میں کتاب و سنت کا نظام قائم نہ ہو چین سے مت بیٹھو. اس کے انڈر اپنی زندگی گزارنا، اس کے انڈر اعلیٰ کرنا، اس باطل نظام کو ریکنسائل کرنا، یہ اللہ سے بغاوت ہے، یہ ذات باری تعالیٰ سے بغاوت ہے. دوستوں اللہ تعالیٰ پوچھے گا مجھ سے اور آپ سے کہ یو ہیو ریکنسائلڈ ود دیٹ سسٹم جو میری بغاوت پہ مبنی تھا.
اور اے نبی جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے آئے اس کو بھی قائم کریں، اور ضرور جو آپ کے علاوہ لوگ ہیں آپ کے رب کی طرف سے جو بھیجا جاتے ہیں ان میں سے بہت لوگوں کو سرکشی اور کفر کی ترقی کا ہی وہ سبب بنایا جاتا ہے، طغیانا و کفرا۔ آواز کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ پھر ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ کوئی بھی ایک مجھے بتا دے اگر آواز کلیئر ہے، ہم لوگ نیکسٹ آیت پہ جا رہے ہیں پھر۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے نبی جو آپ کی رب کی طرف سے آپ پر بھیجا گیا ہے اس میں بہت لوگوں کو طغیانی اور کفر اور سرکشی میں اضافے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ جلتے رہتے ہیں پھر کہ اسلام جو ہے وہ آگے ہی آگے ترقی کر رہا ہے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی اب آپ ان کے اوپر غمخوار مت ہوئیے، یعنی اے نبی اب آپ ان کافر لوگوں پر غم مت کریں، کیونکہ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ نبی چونکہ نہایت رحیم اور شفیق ہوتا ہے، اس لیے اس کو صدمہ ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اپنی قوم کو کہ وہ نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب اور غضب کا مستحق ہو رہی ہے، تو جب یہ چیزیں ایک نبی دیکھتا ہے تو وہ رحیم اور شفیق کے ذریعے سے اس کو صدمہ ہوتا ہے، اور یہی صدمہ تھا نا حضور کو بھی۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے جناب رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کا، کہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اچانک حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں تھوڑی سفیدی آنا شروع ہو گئی، تھوڑا بڑھاپا آنا شروع ہو گیا، تو حضور کو مخاطب کر کے حضرت ابو بکر نے پوچھا، اے نبی آپ مجھے بوڑھے معلوم ہو رہے ہیں، ضعیف معلوم ہو رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا، شیبۃ الہود و اخواتہ، کہ جو سورہ ہود کی آیات ہیں، سورہ ہود کا مضمون ہے، سورہ یونس کا مضمون ہے، اسی طرح اس کی بہنوں کا مضمون ہے، یعنی آس پاس جتنی صورت ہیں ان کے مضمون نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان کے مضمون میں کیا ہے؟ پرانی قوموں کا ذکر ہے، پرانی قوموں کو کس طرح اللہ نے ہلاک کیا، کس طرح ان کی مہلت ختم ہوئی، تو یہ معاملہ پورا ایسی صورتوں میں ابھی آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ چند سیشنز بعد، اس معاملات میں ایسا لگتا ہے کہ بس مہلت اب ختم ہو گئی اور اللہ کا عذاب الہی آنے والا ہے۔ تو یہاں یہی بات فرمائی گئی، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی اب آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے قوم کافرین کے لیے، یعنی جو لوگ کفر کر رہے ہیں اب ان سے آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دین حق کو واضح پھیلا دیجئے، باقی جو ہوگا ان سے ہم انشاءاللہ نمٹ لیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، والذین ہادوا، اچھا اس آیت پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگ کو سمجھا دوں، یہ وہی آیت ہے جو کہ سورہ نساء میں ہم لوگ تحقیق کے ساتھ پڑھ چکے ہیں ایک دم۔ یہاں کچھ لوگوں نے اس میں فتنہ کرنے کی کوشش کری ہے، قادیانیوں نے اسپیشلی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حیثیت اور اقتدار ان کا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور صرف اس فتنے کی وجہ سے انہوں نے دین میں غلو پیدا کیا ہے، دین میں فتنہ جنم دیا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں جو لفظی لوگ کو بھی سمجھ آئے گا کہ ایمان ایسا لگ رہا ہے جناب رسول اللہ پر، یہاں ڈائریکٹ ایسی کوئی آیت تو نہیں ہے، لیکن آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا جزو ہے، اور ہر جگہ پر ایمان لانے کی دعوت قدم قدم پر سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں موجود ہے، یعنی ایمان بالرسالت ضروری ہے۔ نساء میں کہ اللہ اور رسول کے مابین جو لوگ تفرق کرتے ہیں، جو لوگ الگ الگ کرتے ہیں، اللہ کو الگ کر دیا، رسول اللہ کو الگ کر دیا، صرف اور صرف قرآن والے بن گئے، حدیث والے بنے ہی نہیں، یعنی جو معاملہ ہے قرآن سے سولو کرنا ہے، حدیث سے کرنا ہی نہیں ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ آیت آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ایسے ہی لوگ حقیقت میں کافر والے ہوتے ہیں، کفار یہی ہیں سب سے بڑے، ہمارے رسول اور ہمارے مابین تفرق کرنے والے سب سے بڑے کافر ہیں۔ اس لیے یہاں اب آیت آپ لوگ کو اچھے سمجھ آئے گی، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ نے ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہو گئے، والصابئون، اور جو فرقہ صائبین بن گئے۔ صابئین فرقہ کون تھا؟ جو کہ بت پرست تھا، یہ ستارہ پرست تھا، ستارہ پرست۔ والصابئین جو کہ ستارے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو لوگ تھے، جو ان میں کافی لوگ جو تھے وہ ستارہ پرست ہو گئے تھے۔ والنصارا، اور جو کہ نصارہ ہوئے، عیسائی ہوئے۔ من آمن باللہ، جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور وہ کام بھی اچھے کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کوئی حزن یا کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک الفاظ محذوف سمجھا جائے گا، فی ایامہم، یعنی قرآن مجید کا یہ بنیادی اسلوب رہا ہے کہ ہر بات ون کلاس کے بچے کی طرح سمجھائی نہیں جاتی،
یعنی جو شریعت عیسیٰ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو شخص آئے اور اس کی شریعت، ان کی شریعت کو اپنا لیا، اور حضرت عیسیٰ کو بھی مانا اور اللہ کو بھی مانا اور اچھے اعمال بھی کرے اور روز آخر پر بھی ایمان لایا، تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے، وہ کامیاب رہے۔ جو حضرت موسیٰ کو مانتے تھے اللہ کو بھی مانتے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا۔ حضرت موسیٰ کی کتاب یعنی انجیل کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ تورات کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت اللہ کی کتاب کو ماننا۔ تو جو شخص یہ ایامہم، اپنے اپنے ایام میں جو لوگ ایسے گزرے اور جنہوں نے اللہ واحد کی بندگی کری، عبادت کری، پرستش کری، کسی اور شرک میں ملوث نہیں ہوئے، تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ یعنی جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ بھی کامیاب تھے۔ اب جناب محمد الرسول اللہ آ گئے ہیں، تو اب ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ صرف اور صرف ذات جناب رسول اللہ۔ پھر ہمارے لیے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، نو ڈاؤٹ وہ بہت بزرگ ہیں، بہت ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن ہمارے لیے بحیثیت آئیڈیل وہ صرف اور صرف جناب رسول اللہ ہیں۔ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ آپ لوگ پڑھیں گے آخری پاروں میں آیت۔ اور عمل سے یہاں پہ متعلق کیا ہے؟ عمل سے یہاں پہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا کے علاوہ ایسے لوگوں کا کوئی عمل دخل اور کسی میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ یعنی من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کہ ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر بھی، وعمل صالحہ، اور عمل صالح کرے، یعنی اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا کے علاوہ اور کوئی مقصود اور مطلوب ہو ہی نہیں۔ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اسی لیے فرمایا ایسے لوگوں پر پھر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وارسلنا الیہم رسولا، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول تو آئے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد صرف حضرت عیسیٰ، باقی تو سب نبی لائن سے آئے ہیں۔ جو 600 برس فترت کا سال گزرا ہے، اس کے بعد جو آخری نبی آئے ہیں وہ جناب رسول اللہ ہیں۔ تو اس دوران جو ہیں، اس سے پہلے جو ہیں، وہ کافی اللہ کی طرف سے پیغمبر اور اینچی آتے رہے۔ وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے پے در پے پیغمبر بھیجتے رہے ان بنی اسرائیل میں، اور ہم نے ان سے ایک گاڑا معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اللہ کی بندگی کے علاوہ اور کوئی شرک میں ملوث نہیں ہونا۔ لیکن ان کا عمل کیا تھا؟ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لے کر آیا جو ان کی اپنی خواہشوں کے اگینسٹ جاتا تھا، جو کام ان کو نہ کرنے کا دل کرتا تھا وہ حکم دیتا تھا ہمارا نبی یہ حکم دے رہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، سود کے قریب مت جاؤ، حرام خوریوں کے قریب مت جاؤ، لیکن ان کی ذات میں جب یہی چیز بھری ہوئی تھی اور انہی کے اندر یہ چیز امنڈل ہو کے گھسی ہوئی تھی، تو جب ہمارے رسول یہ تعلیمات دیتے تھے بما لا تہوی انفسہم، جن کو ان کا کرنے کا جی نہیں چاہتا تھا، فریقا کذبوا و فریقا یقتلون، تو اکثریت کو تو انہوں نے جھٹلایا اور کافیوں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے۔ وحسبوا، اور یہی گمان میں رہے وہ، اللہ تکون فتنۃ، کہ ہمیں کچھ سزا ہوگی ہی نہیں، فعمو، اور اس سے بھی اوپر اندھے بن گئے، وصمو، اور اندھے سے بھی اوپر بہرے بھی بن گئے۔ یعنی پہلے تو یہ سمجھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہے، اس کا مطلب ہماری پکڑ نہیں ہوگی، اور اسی ڈھیل میں بڑھتے رہے، اندھے بھی بن گئے، بہرے بھی بن گئے۔ یعنی یہاں معاملہ سمجھ لیجئے کہ انسان جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلا دیتا ہے۔ آپ حق کے راستے پہ چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ حق کا راستہ کھول دے گا آپ کے لیے۔ اگر آپ برائی کی طرف چلنا چاہیں گے، آپ کا قدم برائی کی طرف اور زیادہ آسان ہوتا رہے گا، اور اگر آپ بیچ میں لٹکنا چاہیں گے، دنیا بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، آخرت کے بھی مطلوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیچ میں ہی رکھے گا، پھر نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ تو ان لوگوں کا بھی یہی معاملہ تھا، فتنے میں رہے اور فتنے میں اندھے بھی بن گئے، بہرے بھی بن گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر بھی اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، لیکن توجہ فرمانے کے باوجود ثم عموا وصموا، پھر بھی اندھے رہے اور پھر بھی بہرے بن گئے۔ کثیر منہم، ان میں سے بہت سے لوگ، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ تو ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کا ہر عمل ریکارڈ کر رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اب دیکھیں یہ آیت نمبر 72 آ گئی آپ لوگوں کے سامنے۔ گاڈ انکارنیٹ کا جو مطلب عیسائیوں کے ایک فریقے نے نکالا تھا، عیسائیوں کے ایک فرقے والوں نے نکالا تھا، جیکوبائٹس، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کہ اللہ ہی معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں نازل ہو گیا ہے، اور یہی جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہی انڈائریکٹ اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ گاڈ انکارنیٹ، خدائے برتر جو ہے، اوتار کا عقیدہ جو
ہندوؤں میں بھی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا یہ کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی وربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی ہم دونوں کا معبود کوئی الگ نہیں ہے، اور نہ میں خود اللہ تعالیٰ ہوں، میں بھی جو ہوں اس کا بھیجا ہوا ایک عظیم ترین نبی ہوں، پیغمبر ہوں، اس کی طرف سے ایک آگاہی دینے والا ہوں تم لوگوں کے لیے، روز آخرت کی طرف سے ایک آشنائی دینے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے تو وہاں یہ بات بتائی، اللہ کے پیغمبر نے تو یہ بولا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ آگے کیا کانٹے دار بات آ رہی ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بے شک جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور شرک کا مطلب یہ نہیں ہے دوستوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ بنا لیا گیا، یہ بھی شرک ہے، یہ تو کھلم کھلا شرک ہے، لیکن ایک شرک خفی بھی تو ہوتا ہے، چھپا ہوا شرک، اور یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ لوگوں کی تو ایمان والوں کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ سے، اس کے علاوہ جتنی محبتیں ہیں وہ پھر اللہ سے محبتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، آپس سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت ہو جائے وہی تمہارا معبود بن جائے گی، پھر وہی شرک ہے تمہارا۔ یہ تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اگر وہ آیات آپ لوگ کو یاد ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا فرمایا تھا دوسرے پارے میں، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبْ، وَمِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ اللہ سے جس کی محبت ہونی چاہیے اللہ سے بڑھ کر دوسروں سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ سے، یعنی کوئی محبت اللہ سے بڑھ کر ہو جائے وہی تمہارا معبود بن جائے گی، چاہے وہ دولت ہی کیوں نہ ہو، جس کو حضور نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، ہلاک و برباد ہو جائے درہم اور دینار والا بندہ، نام ہے عبد الرحمن اور حقیقت میں ہے عبد الدینار، دینار آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، چاہے حرام سے آئے چاہے حلال سے، جائز سے آئے ناجائز سے آئے، اور اس میں رول کریٹ کرتے ہیں آپ کے عزیز و اقربا ہی رول کریٹ کرتے ہیں، آپ کی بیویاں اور شوہر ہی رول کریٹ کرتے ہیں کہ جاؤ چھوڑو والدین کو، ترک وطن کرو، ملک سے باہر جاؤ، پیسہ کماؤ، کہ ماں باپ یہاں مر رہے ہیں اور پانی دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن بہو اور بیٹے سب گئے ہوئے ہیں باہر پیسے کمانے کے لیے، کس وجہ سے گئے ہوئے ہیں؟ ڈالرز۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے کی ذات میں شرک کرے گا یا اس کی محبت سے بڑھ کر اپنی دوسری محبتوں کو رکھ دے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جنت حرام کر دے گا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور حلال کیا ہو جائے گی پھر؟ اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا آگ، دوزخ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا آپ کوئی مددگار ہرگز نہیں پائیں گے۔ یعنی شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کو کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں سب کو پہنا رہا ہوں، اور میری ذات میں شرک۔ لقد کفر الذین قالوا، بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے، ایک تو تثلیث ہے، یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے آیت نمبر 73 میں، اور یہ تثلیث یعنی ٹرینٹی بھی سمجھ لیجئے، دو اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے۔ ایک تو وہ تثلیث تھی جو کہ مصر میں موجود لوگوں نے اٹھائی، فرعون کے زمانے سے جو چلی آ رہی تھی، کہ اللہ ہی حضرت عیسیٰ ہے معاذ اللہ، اور اللہ ہی جو ہے گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر اور گاڈ ایز سن، کہ جو اللہ ہی ہے وہی باپ ہے، جو اللہ ہے وہی ماں ہے، یعنی حضرت مریم ہے، اور یہ جو حضرت مریم کے بطن سے آئے حضرت عیسیٰ یہی اللہ ہے، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، گاڈ ایز سن، یا تو عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یا تو مریم خود اللہ، یا تو حضرت عیسیٰ خود اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے ٹرینٹی کا کانسیپٹ جو کہ مصر میں اٹھایا گیا فرعون کے زمانے میں، اور اسی تثلیث کو پھر عیسائیوں نے اڈاپٹ کیا تاکہ مصر کے لوگ جو ہیں وہ عیسائی مذہب میں آرام سے آ سکیں۔ وہاں انہوں نے کیا کیا کہ بس حضرت مریم کو نکال دیا، انہوں نے کیا کیا پھر گاڈ ایز ہولی گوسٹ کر دیا، یعنی گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز ہولی گوسٹ اینڈ گاڈ ایز سن، یعنی یہ جو خدا ہے یہ باقاعدہ ایک روح ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بہت غلط کانسیپٹس ہیں، اور یہی کانسیپٹس آج دیکھ لیجئے قادیانیوں نے بھی اڈاپٹ کیے ہیں، کہ جو نبی ہیں بتا کر گئے ہیں
لا نبی بعد، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی بنا لیا، اپنا امام بنا لیا۔ اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے انہوں نے بھی کفر کیا۔ قالو ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو صرف ایک ہے، ایک ہی الہ ہے تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ لوگ اپنے قول سے باز نہ آئیں، پیچھے نہ ہٹیں، عما یقولون لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جو لوگ ان میں سے کافر رہیں گے، یعنی جو لوگ اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے اور اسی پہ ہی اپنی زندگی گزاریں گے، اسی غلط عقیدے میں ہی رہے اور اسی غلط عقیدے میں ہی مر گئے، منہم عذاب علیم، تو ان لوگوں کو تو دردناک عذاب میں ان کو جھونک دوں گا، دردناک عذاب ان کو واقع ہوگا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا پھر بھی خدا تعالیٰ کے سامنے تم لوگ توبہ نہیں کرتے ہو اور اس سے معافی نہیں مانگتے ہو؟ حالانکہ وہ تو واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے۔ یعنی شرک کی بھی معافی اگر آج کان کھول کے تم لوگ اپنے عقیدے صحیح کر لو، آنکھیں کھول کے راہ حق کو پہچان لو اور مان لو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو تمہاری جتنے گناہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ امید ہے کہ معاف کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا تعلق ابھی محتاط اور ایک دم قائم دائم ہو۔ یعنی یہ پیکیج اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب تک ہے جب تک جسم اور روح کا تعلق موجود ہے۔ ایک بار یہ روح آپ کے جسم سے نکل گئی، پھر ایڑیاں رگڑتے رہ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں 60-70 سال کی زندگی دی، وہ کیا کم زندگی دی؟ تو ابھی یہاں دیکھیں، اب آنکھ کھولیں، اس ٹائم آنکھ کھولنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، اے انسانوں کیا ابھی بھی توبہ نہیں کرتے ہو اور اللہ سے معافی مت طلب کرتے ہو؟ نہیں طلب کرتے۔ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ سے بڑا غفور، اللہ سے بڑا معافی کرنے والا اور اللہ سے بڑی رحیم ذات کون سی ہوگی؟ خود بتاؤ نا۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح علیہ السلام کی حیثیت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ڈاؤٹ اللہ کے بلند ترین اور عظیم الشان پیغمبر، لیکن پیغمبر، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ پیغمبر، رسول، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح علیہ السلام کی حیثیت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت پیغمبر ہے۔ اب دیکھیں یہ وہی انداز ہے سورہ آل عمران کا، وہاں پہ بھی آپ لوگ کو یاد ہوگا بتایا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد الرسول اللہ کی شان ہمارے نزدیک اس کے سامنے کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر ہیں، نوح آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، سب آئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ایک سچی عورت تھی، اور یہی وہی مقام ہے سورہ آل عمران کا جہاں 3-4 درجات اللہ نے بتائے تھے، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کے بلند ترین مرتبوں میں کون ہے جو جنت کے ٹھیکیدار ہوں گے؟ نبی، صدیقین سچے، پھر شہداء شہید، اور پھر صالحین صلح کرانے والے صالح بندے ہمارے۔ تو آپ لوگ کو تو معلوم ہے عورتوں میں سے کوئی بھی کبھی نبوت تو عورتوں کو ملی ہی نہیں کبھی۔ ہاں لیکن نبی کے بعد جو سب سے اونچا درجہ ہے نبی کے نچلے آرڈر پہ، ڈیسینڈنگ آرڈر پہ، وہ کیا ہے؟ صدیقین۔ خواتین کو نبوت نہیں ملی، لیکن حضرت مسیح کی والدہ یعنی حضرت مریم کو صدیقین کا درجہ اللہ نے دیا، صدیقہ، کانا امہ صدیقہ، حضرت مریم جو ہیں وہ تو بہت سچی بندی تھیں، وامہ صدیقہ، یعنی اگر وہ بول رہی ہیں کہ ان کی بطن سے حضرت عیسیٰ نکلے ہیں اور یہ معجزانہ پیدائش ہوئی ہے تو وہ سچ بول رہی ہیں، اور اگر وہ بول رہی ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، خدا نہیں ہے، تو سچ بول رہی ہیں۔ اور یہی صدیق اکبر بھی تھے ہمارے۔ کون ہے صدیق اکبر؟ آپ لوگ مجھے بتائیے، سب سے بڑے صدیق اکبر اس امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کن کو بنایا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اور سب سے بڑی صدیق الکبریٰ کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، پہلی خواتین میں سے پہلی خاتون جنہوں نے ایمان لائے جناب رسول اللہ پہ، اور تمام مردوں میں سے سب سے پہلے مرد جو ایمان لائے رسول اللہ پہ اور صدیق کا ٹائٹل جیتا، حضرت ابو بکر۔ اسی طریقے سے حضرت مریم بھی، قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، بھائی وہ بھی تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی اگر ان میں کوئی
بشری تقاضے تھے. اس کا مطلب کیا تھا کہ نہیں وہ خدا نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ پینے سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ رہن سہن اور مکان سے پاک ہے. آنے واحد میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی رائے دی ہے, آزادی خیال دی ہے. اس طرح کے معاملے اللہ نہیں کرتا. لیکن ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے تو پاک ہے نا, اتنا تو تمہارا عقیدہ ہے. تو اگر یہ مریم یا یہ عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ ہوتے معاذ اللہ, تو کانا یاکلان الطعام, وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے, تو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ انظر کیف نبین لہم الآیات, دیکھو انسانوں غور کرو ہم تمہارے لیے کیسے اپنے دلائل اور اپنی آیات گھما پھرا کے تمہارے سامنے بتا رہے ہیں, پیش در پیش, یعنی ہر طریقے سے مصرف کر کے گھما پھرا کے تم کو سمجھا رہے ہیں تاکہ تم سمجھو. ثم انظر انا یؤفکون, پھر بھی دیکھیے اے نبی کس طرف یہ لوگ گھوم جاتے ہیں, کہاں یؤفکون, کدھر لوٹے جا رہے ہیں, مطلب پتہ نہیں کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں. اگر اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو ان کو تو افرمیٹو رسپانس نظر آئے گا. خود سوچیں کہ یہ لوگ تو کھانا پینا کھا رہے ہیں, یہ لوگ کیسے انسان کے بجائے خدا ہو سکتے ہیں؟ قل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ خدا کے سوا ایسوں کی عبادت تم کر رہے ہو, ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع, جو نہ تم کو کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں نہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں. اب یہ حدیث میں ہمارے لیے کتنی ایک اللہ تعالیٰ کے نبی نے آسانی فرمائی ہے, کتنی خوبصورت حدیث فرمائی ہے کہ اے انسانوں غور سے سنیے گا اس حدیث کو. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اے انسانوں, اگر تمام انسان, تمام جنات, اول اور آخر, قیامت تک کے تمام انسان, قیامت تک کے تمام جنات اور تمام کا تمام انسانوں کا قافلہ, تمام کا تمام جنات کا قافلہ اگر مل جائیں اور تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہیں, نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور اے انسانوں, تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جنات, اول و آخر, پہلے زمانے کے اور آخر زمانے کے, اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. تو انسان بجائے اللہ کے کسی اور کے آگے, راستے کے آگے کیوں بھیک مانگے؟ کسی اور دروازے کو اللہ کے راستے کے علاوہ کسی اور دروازے پر کیوں دستک دے؟ کسی اور اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر جا کے کیوں انسان جو ہے اپنی عزت نفس کو پیش کرے؟ جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ میرا معبود, میرا حمایتی, میرا پشت پناہ, میرا دوست, میرا مددگار, سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے, تو کیوں انسان دوسرے کی طرف جائے گا؟ قل اتعبدون من دون اللہ, نبی آپ میرے بندوں سے فرمائیے کہ اے لوگوں, تم کو اگر کوئی تکلیف اور ذرہ کا کوئی بھی اختیار ہوتا تو ایسوں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو جن کو کوئی نہ تکلیف اور نہ شر, نہ کوئی خیر تم تک پہنچانے کا کوئی ہمت بھی رکھتے ہوں ایسے لوگ. واللہ هو السمیع العلیم, اللہ تعالیٰ حالانکہ سب سنتا ہے, سب جانتا ہے, یعنی اس کے علم میں ہے اگر تم کو کوئی خیر پہنچائے وہ بھی علم میں, اور اگر تم کو کوئی شر پہنچائے وہ بھی علم میں ہے, سنتا بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے. اور آخری آیت, قل یا اہل الکتاب, اے نبی آپ فرما دیجئے اہل کتاب سے, لا تغلو فی دینکم, کہ تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو. غلو کہتے کس کو ہیں؟ نئی چیز کا ایجاد کر دینا. دین تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا دیا, اس میں اپنی طرف سے کوئی ایجاد کر دینا, چاہے وہ عید میلاد النبی بھی کیوں نہ ہو, کہیں سے ثابت نہیں ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کو بتا رہا ہوں, کہیں سے ثابت نہیں ہے, نہ جناب رسول اللہ نے کبھی کری, نہ صحابی نے کری. اور یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ بارات اور یہ مائیوں, مہندی, یہ ساری کس چیز سے ثابت ہے؟ جہیز کی رسم یہ کس سے ثابت ہے؟ برسی کی رسم یہ کس سے ثابت ہے؟ نیاز اور عقیدتیں یہ کس سے ثابت ہے؟ قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو, یعنی جان بوجھ کے گمراہی کی طرف مت جاؤ. غلو اس کو کہتے ہیں جو آپ کو غلطی سے گمراہی کی طرف لے جائے, پھر اس میں انسان بڑھتا رہتا ہے. تو اے لوگوں, اے اہل کتاب, تم لوگ اپنے دین میں غلو اب راستہ مت اختیار کرو. ہاں دنیا میں تم لوگ ایجادیں کرتے رہو, دنیا میں تم لوگ آگے سے آگے بڑھو, سائنٹسٹ بنو, اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر بنو, اللہ روکے گا نہیں. لیکن دین کے معاملے میں تو وہی دین فالو ہوگا جو کہ جناب رسول اللہ دے کر گئے ہیں. بس بات ختم. فی دینکم غیر الحق, ناحق غلو مت کرتے پھرا کرو. ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا, اور اے لوگوں ان لوگوں کے خیالات پر بھی مت چلو, قوم قد ضلوا, جو پہلے خود بھی غلط تھے, من قبل, جو تم سے پہلے گزر چکے, وضلوا کثیرا, اور بہتوں کو بھی غلطی میں ڈال چکے, وضلوا عن سواء السبیل, اور وہ لوگ راہ راست سے ایک دم دور ہو گئے. جیسا کہ آج ہمارے سامنے موجود ہے قادیانیوں کا فرقہ. ایک شخص نے یہ گمراہی کری, غلام احمد قادیانی,
اور آج لاکھوں قادیانی پیدا ہو گئے. وہ تو خود بھی بھٹکا ہوا تھا. اس کا کیریکٹر جو ہے وہ آپ لوگ مجھے اسی کی کتابوں سے ثابت کر کے دکھا دیں کہ وہ اس کا کیریکٹر جو ہے وہ بہت بلند تھا. قد ضلوا من قبل، وہ لوگ خود بھی قبل مطلب تم سے پہلے گمراہ رہے. وَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہتوں کو غلطی میں ڈال چکے. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ لوگ راہ رست سے دور ہو گئے. وہ خود بھی غلط رہے اور ان کی نسلیں بھی غلط ثابت ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم لوگ کو آیات اللہ نے سمجھائیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اہلیہ آپ کو ایک حدیث آج اینڈ آف دی سیشن میں سنانے جا رہی ہیں، اس کو سمجھیے. اور میں اب مائک ڈاکٹر ماہین کو دے رہا ہوں اور انشاءاللہ پھر ہم اختتام کرتے ہیں. 2 منٹ یا 1 منٹ لگیں گے اور پلیز. السلام علیکم. آج قرآن کے حوالے سے میں کچھ حدیث سناؤں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعے خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور اس بہترین عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جزاکم اللہ، بارک اللہ. اچھا، یہاں پہ اب اختتامی دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کل پرسوں تک انشاءاللہ شائع ہو جائے گا. اور میں امید کرتا ہوں آج کی اہم آپ لوگ کو آیات سمجھ آئی ہوں گی. اور جن جو لوگوں کے سوال ہیں وہ انشاءاللہ رابطے میں ہیں ہم لوگ. انشاءاللہ آپ لوگ کو کمیونیکیٹ کر کے اس درس قرآن کے پیج پہ کمیونیکیٹ کر کے بتا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو جو چیزیں سکھائیں اس کو عمل کر کے آگے تک دوسروں تک پھیلانے کی سعادت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.